آخر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. سب سے پہلے تعریف، تمحید، بڑائی اور کبریائی کے لائق اللہ رب العالمین کی ذات ہے، جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجنے کے بعد ہمارے زندگی گزارنے کے کچھ اصول اور ضوابط اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے آخر نبی ساقی کوثر سید البشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ وہ ذات باری تعالی کی ذات وہ ذات ہے جو ہمیں اپنے تمام تر قیمتی انمول نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ اگر اس رب ذوالجلال کی ہم ان نعمتوں کا زندگی بھر شکریہ ادا کرنا چاہیں، ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، تو تم اسے شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی بے دریغ نعمتیں، بے دریغ احسانات ہم سب پر ہیں، لہٰذا اس رب کے احسانات کے ناطے ہم تمام بندوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس مالک حقیقی پر پختگی کے ساتھ ایمان رکھیں اور یقین کے ساتھ، کامل بھروسے کے ساتھ اس رب کے بھیجے ہوئے اہم پیغام پر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ رب ذوالجلال کی ذات وہ ذات ہے جو سب سے بلند و بالا اور سب سے عالی ذات ہے، اور اس کی شان سب سے بلند ہے۔ اور رب کی شان اتنی بلند و بالا ہے کہ رب نے اپنے فرشتوں کو اپنی عبادت میں شامل کر دیا ہے، اور فرشتے رب کی عبادت میں ہمہ وقت مصروف ہیں، لگے ہوئے ہیں۔ ہم بندے یہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کی اگر عبادت نہ کریں تو اللہ کی شان میں کمی آ جائے گی، اللہ کی شان گھٹ جائے گی۔ نہیں میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی شان شروع سے بلند ہے اور قیامت کی صبح تک بلند رہے گی۔ رب کی شان کو پوری دنیا مل کر بھی چاہے تو گھٹا نہیں سکتی۔ اگر ہم تمام بنی نوع انسان رب کی عبادت چھوڑ دیں تب بھی ہم رب کی شان میں ذرہ برابر، رائی کے دانے کے برابر بھی ہم کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ رب کی شان کو ہم گھٹا نہیں سکتے۔ اور ہم یہ اگر چاہیں کہ ہم پوری دنیا کے انسان مل کر اللہ رب العالمین کی شان کو اپنی عبادت سے، رب پر یقین سے رب کی شان کو بلند کر دیں تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ ہماری ان عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم عبادت کر کے رب کی شان کو اس عبادت سے بڑھائیں۔ رب کی شان اپنے آپ میں بلند و بالا اور سب سے اونچی شان والا ہے۔ اللہ رب العالمین اس مختصر سی تعریف کے بعد درود و سلام کا نزول ہو تمام کے تمام نبیوں پر، اور خصوصاً آخری نبی
ساقی کوثر سید البشر آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین مجلس، آج کے اس پربہار مجلس میں کے انعقاد کا مقصد عمر فاروق ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کا افتتاح ہے، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس ٹرسٹ کے ذمہ داران کا، نوجوانوں کا، بزرگوں کا، کہ جنہوں نے اس کفر و الحاد کے گہوارے میں توحید کی شمع کو بلند کرنے کا کام کیا ہے۔ ہماری یہ قدیم تاریخ رہی ہے کہ جب جب توحید کی شمع کو روشن کیا گیا ہے، جب جب توحید کے چراغ کو بلند کیا گیا ہے، تو کفر و الحاد کا اندھیرا وہاں سے، اس کی ظلمت وہاں سے ختم ہوئی ہے، اور توحید کے شمع کو روشن کرنے کا مقصد کفر و الحاد کی اندھکار کو اور اس کی ظلمت کو دور کرنا ہے۔ اور یہ کوئی ایک نئی چیز نہیں ہے جس کام کا آغاز آپ لوگوں نے نئے سرے سے کیا ہے، بلکہ اس کی قدیم روایتیں ہیں، اور یہ روایتیں قدیم کچھ اس طرح سے ہے کہ جتنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اس روئے زمین پر تشریف لائے، تمام نبیوں کا مقصد اور منشا، تمام نبیوں کا پیغام اور مشن یہی عقیدہ توحید تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر ایک دو جگہوں پر نہیں بلکہ متعدد جگہوں پر، متعدد مقامات پر نبیوں کے حوالوں سے توحید کی علم کو بلند کرنے کی تعلیم دیا ہے، اور سبھی نبیوں کا جو مشن تھا اس کا لب و لباب قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تھا، اور قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگو، تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا دوسرا کوئی خالق و مالک پالنہار نہیں ہے۔ تمام نبی علیہ الصلاۃ والسلام آئے، اور ان نبیوں نے اپنے اسی مشن کو لے کر آگے کی طرف بڑھے، اور اس پیغام کو ہمیشہ لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ رد عمل میں، اس کے فیڈ بیک میں معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کی طرف سے بڑی مخالفتیں آئی، لوگوں نے بڑی مخالفت کی، اور بہت سے طعن و تشنیع اور بہت سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ لیکن انبیاء کی ان تاریخ کے پنوں کو آپ پلٹیں گے اور قرآن کے اصل مقصد کو آپ سمجھیں گے، تو اس مقصد سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ان نبیوں نے جو صعوبتیں برداشت کی، جو ان کے ظلم کو، ان کے تشدد کو انہوں نے برداشت کیا، صرف اور صرف ان کا مقصد اللہ کے دین کو قائم کرنا تھا۔ اللہ رب العالمین نے جس دین کو دے کر انہیں اس دنیا میں بھیجا تھا، جس کام کے لیے انہیں رسالت کے اعلیٰ مرتبت اور اعلیٰ منصب پر فائز کیا تھا، انہوں نے اپنے اس ذمہ داری کو، اپنے اس فریضوں کو انہوں نے بحسن خوبی انجام دینے کی پہن کوششیں کی۔ اس کے لیے بڑی مشکلیں، بڑی مصائب، بڑی پریشانیاں جھیلنی پڑی، لوگوں کے تانے بھی سہنے پڑے، لوگوں کے مار بھی سہنے پڑے، لوگوں نے گھر سے، گاؤں سے، محلوں سے، قریوں سے باہر کر دیا، یہ بھی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی۔ بعض نبیوں کو تو اس دین کے خاطر، اس عقیدہ توحید کے لیے آگ میں بھی ڈالے جانا پڑا،
اور بعض لوگوں کو تو آرے سے بھی چیڑ دیا گیا اور طرح طرح کے اس دنیا کے اندر ظلم و ستم سے انہیں دوچار کیا گیا. لیکن تاریخ اس بات کا شاہد ہے کہ یہ انبیاء علیہم السلام ان چیزوں سے کبھی گھبرائے نہیں، ڈٹے رہے، اڑے رہے، جمے رہے، اور اس کے پاداش میں، اس کے عوض میں اور اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے دین کو غالب کیا اور سر بلند کیا. لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم العالون ان کنتم مؤمنین. تم نہ رنجیدہ ہو، تم نہ غمگین ہو، تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم پکے اور سچے مومن بن جاؤ. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے سماج کا ہر فرد دین پر ثابت قدمی کے ساتھ جمع رہے اور گھبرائے نہیں، پریشان نہ ہو. اس لیے کہ دل میں جب بھی خوف و ہراس ہو، گھبراہٹ آئے، پریشانی آئے، تو پچھلی تاریخ، ہمارے تاریخ کے پنے ہم پلٹ لیں اور اپنی تاریخ کو یاد کر لیں کہ ہمارے اکابرین نے اس دین کی خاطر کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی. ہمارے اکابرین کی قربانیاں کتنی بڑی بڑی. نبیوں کی زندگی کو اٹھا کے پڑھ لیں. اللہ رب العالمین کو کیا ضرورت تھی قرآن بلاغت کے اندر پچھلے قوموں کے واقعات کو بیان کرنے کا، پچھلے نبیوں کے حالات کو بیان کرنے کا. مقصد اللہ رب العالمین کا اس قرآن بلاغت میں پچھلے نبیوں کے واقعات اور ان کے داستان کے بیان کرنے کا صرف یہ تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جو سب سے اہم پیغام اور سب سے اہم کتاب، جو کتابوں میں سب سے افضل کتاب قرآن مقدس ہے، اس کے ذریعے سے انہیں متنبہ کیا جا سکے، انہیں آگاہ کیا جا سکے، انہیں بتایا جا سکے کہ آپ کے پروجوں نے، آپ کے اکابرین نے، آپ کے پچھلے انبیاء نے ان قوموں کے ساتھ جو انہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ اس قوم نے ڈھائے، اس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو کس طریقے سے فیس کیا. یہ وہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے. لہٰذا ہمیں گھبرانے کی بات نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یقیناً اللہ رب العالمین نے جو وعدہ کیا ہے، اپنے وعدے کی رب کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ. اللہ رب العالمین جو وعدہ کرتا ہے اسے پورا کر کے دکھاتا ہے. ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس روئے زمین پر جو ہم سوچ رہے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں، وہی صحیح ہے اور وہی بہتر ہے. نہیں میرے بھائیوں، نہیں میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، رب جو سوچ رہا ہے، رب جو کر رہا ہے، وہ سب سے بہتر ہے، جو ہمارے لیے ہے اور اس دین اسلام کے لیے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے لوگ جب اس طرح کے کام ہمارے نوجوان انجام دیں تو ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. ان کے حوصلے کو ہم بلند کریں، نہ کہ انہیں احساس کمتری میں ہم مبتلا کر دیں. آج ہمارے سماج میں بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو اس طرح سے دین کے کام کرنے والے نوجوانوں کو احساس کمتری میں مبتلا کر دیتے ہیں. ارے تم سے یہ کام ہوگا، تم یہ کیسے کر پاؤ گے؟ تمہارے ساتھ بہت سارے اور بھی لوازمات ہیں، اور بھی بہت سارے کام ہیں، اور کیا تم سے یہ کام ہو پائے گا؟ یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. اس طرح کی باتیں بول کر اسے پست کر دیتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے، تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جب جب اس طرح کے کام انجام دیے گئے ہیں، ہمارے اکابرین نے ایسے لوگوں کے حوصلے کو بلند کیا ہے، ایسے لوگوں کے حوصلے کو بڑھایا ہے. اور حوصلے کا بڑھانے کا کام الحمدللہ آپ تمام بزرگان دین، آپ تمام بزرگ حضرات، نوجوان ہمارے حضرات جو تشریف لائے ہیں، آپ کی یہاں آمد بھی ان نوجوانوں کے حوصلے کے بڑھانے کا کام کر رہی ہے.
آپ یہاں تشریف لائیں، یہاں جو نوجوان اس کام کو کر رہے ہیں، اس سے ان نوجوانوں کے حوصلے بھی بلند ہو رہے ہیں کہ نہیں، یقیناً ہم جو کام کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے اقربا، ہمارے پڑوسی، ہمارے دور دراز کے ہمارے مسلم بھائی، ہمارے نوجوان دین اسلام سے سچی عقیدت و محبت رکھنے والے لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اس طریقے سے ہمیں حوصلے کو بلند کرنا ہے، اور چونکہ آپ دین کے خاطر آ رہے ہیں، آپ کا مقصد، آپ کا ارادہ، آپ کا یہاں آنا دین کے خاطر ہے، اور ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ نے بڑی فضیلتیں بیان فرمائی۔ ایسے لوگوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین کے یہاں عرش پر، ساتوں آسمان کے اوپر، فرشتوں کے درمیان اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا ذکر خیر کرتا ہے، اور ایسے لوگوں کی فلاح اور بہبودی کی ضمانت دیتا ہے، اور کامیابی و کامرانی کی ضمانت دیتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ایسے نیک کاموں میں ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ کیونکہ فاؤنڈیشن کے ذمہ داران نے یہ بات کہی تھی کہ ذرا اس فاؤنڈیشن کے تعلق سے آپ چند باتیں گوش و گزار کر دیں گے، لہٰذا اسی ضمن میں حوصلے کو بلند کرنے کے پیش نظر میں نے چند باتیں آپ کے روبرو رکھنے کی کوشش کی، اور اس عزم کے ساتھ کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سبھی مل جل کر اس طرح کے فاؤنڈیشن، اس طرح کے دینی کام جو بھی انجام پائیں گے، ہم ہر طریقے سے بڑھ چڑھ کر ایسے پروگرام میں، اس طرح کی مجلسوں میں بڑھ چڑھ کر ہم حصہ لیں گے۔ الحمدللہ عمر فاروق ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ ایک ایسی شخصیت کے نام سے منسوب ہے جو کوئی عام شخصیت نہیں۔ صحابہ میں سب سے معتبر، جس کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کسی کو نبوت کے اعلیٰ مرتبت اور منصب پر فائز کیا جاتا، کسی اگر نبوت ملتی، اگر نبی بنایا جاتا، تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ یہ کوئی عام شخصیت نہیں، اور اس شخصیت کے زندگی کے حالات سے آپ سبھی واقف ہیں کہ یہ شخصیت کتنی اہم اور کتنی معتبر شخصیت تھی۔ جب انہوں نے اسلام کے علم کو تھاما تو اسلام کے اندر اتنی سربلندی، اتنی تقویت ملی، اسلام کو اتنی مضبوطی ملی کہ اسلام کے شیدائی، اسلام سے محبت کرنے والے، اسلام کو چاہنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت و محبت کرنے والے، جو لوگ چھپ چھپ کر اللہ کی عبادتیں کرتے تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ببانگِ دہل اعلان کر کے کہا، اے نوجوانوں، اب تمہیں چھپ کر عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم والہانہ طور پر، تم کھلے طور پر اللہ کی عبادت کرو، تمہارے خلاف اب کوئی انگشت نمائی کرنے کے لیے آگے کی طرف نہیں بڑھ سکتا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کے تعلق سے دعائیں کی تھی، اے پروردگار، عمرین میں سے ایک عمر کو دین کا داعی اور دین کا سپاہی اور دین کا ہمنوا بنا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کے لیے منتخب کر لیا، دین کے لیے پسند کر لیا، اور یہ عمر بن خطاب، یہ وہ عمر فاروق تھے کہ جب بھی شریعت کے اندر کوئی ایسی بات آتی، یہ ملانے جلانے والی باتیں نہیں کرتے، پھیٹ پھاٹ والی باتیں نہیں کرتے، یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے، نہیں، جو حق ہے اس حق کو مانتے تھے، اور اسے کوشش کرتے تھے کہ جو لوگ اللہ سے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کے دعوے دار ہیں، وہ سچے ایمان اور سچے عقیدے سے، یقین کے ساتھ، اس پر پختگی کے ساتھ ایمان بھی رکھیں، یقین بھی رکھیں، اور اس پر عمل بھی کریں۔ جہاں بھی کسی سے کوئی چوک ہوتی، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چل جاتا، تو ان کے ہاتھ فوراً کہیں اور جگہوں پر نہیں جاتے،
ان کے ہاتھ تلوار کے اوپر جاتے اور ان کے تلوار کو میان سے باہر نکالنے کے لیے وہ آمادہ ہو جاتے. یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر کیچڑ اچھالنے والوں کے تعلق سے جب آپ کو علم ہوتا تو وہاں بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرہ برابر پیچھے نہیں ہٹتے. یہی وہ عمر ہے، یہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے کہ بنو تمیم کے اندر جب امیر بنانے کی باتیں پیش آئی تو اس بنو تمیم قبیلے کے اندر امیر کس کو بنایا جائے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تجویز پیش کی. ایک شخص کا نامزد کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے نام پیش کیے. اب آپس میں ان دونوں میں تکرار ہونے لگی. ایک طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں شخص کو، ابن حابس کو امیر منتخب کیا جائے، امیر بنایا جائے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں ابن قعقاع کو امیر بنایا جائے. اب معاملہ یہ ہے کہ امیر کسے منتخب کیا جائے، امیر کسے بنایا جائے، ان لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں. معاملہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. اللہ رب العالمین نے ان کے ان محادثوں کو، آپسی تکرار کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ نازل فرما دی. یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، تم اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. اتنی آیت کریمہ کا نازل ہونا تھا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس آیت کریمہ کو پڑھا، اس آیت کریمہ کو جب اپنے کانوں سے سماعت کیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بالکل دھیمے پڑ گئے. وہ عمر جن کے نام سن کر شیطان بھی لڑس جاتا تھا، شیطان بھی گھبرا جاتا تھا، شیطان بھی پریشان ہو جاتا تھا. لیکن جب اللہ رب العالمین کے اس فرمان کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بالکل مات پڑ گئے، بالکل دھیمے پڑ گئے. اپنی آواز کو انہوں نے پست کر لیا. اور جب بھی کوئی ایسے معاملے آتے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سوال کرتے، کچھ پوچھتے، تو پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بڑی دھیمی نکلتی تھی. بسا اوقات اللہ کے رسول کو اعادہ کر کے دوبارہ پوچھنے کی ضرورت پڑتی، اے عمر کیا تم نے جواب دیا، ذرا اس بات کو دہراؤ. پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا اعادہ کرتے، دہراتے، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باتیں سمجھ میں آتی. ایک صحابی رسول جن کا نام ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جب انہوں نے اس آیت کریمہ کو سنا تو وہ اور زیادہ گھبرا گئے اور پریشان ہو گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی آواز کو قدرتی طور پر بلند فرمایا تھا. ان کی آواز قدرتی طور پر بلند تھی. انہوں نے جب اس آیت کریمہ کو سنا، انہوں نے اپنے آپ کو ایک گھر کے اندر بند کر لیا. کسی سے بات نہیں کر رہے ہیں، کسی سے گفتگو نہیں کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو اکوس رہے ہیں، اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں جہنمی ہو گیا، میرے مقدر میں اللہ نے جہنم لکھ دیا، میرا ٹھکانہ، میرا مسکن جہنم قرار دے دیا گیا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلسوں میں ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پایا، صحابہ سے پوچھا، اے میرے ساتھیوں، اے میرے صحابہ، ذرا بتلاؤ کہ ثابت بن قیس آج کل نظر نہیں پڑ رہے ہیں، کیا وجہ ہے، کہاں ہے؟ کوئی پریشانی، کوئی مصیبت تو لاحق نہیں ہو گئی؟
سیکھنا ہے نبی کے اس اسلوب سے کہ آج ہمارے درمیان کچھ لوگ ملنے جلنے والے ہوتے ہیں، اگر کئی دفعہ ان سے ملاقات نہیں ہوتی ہے تو ایک فکر لاحق ہونی چاہیے کہ بھائی وہ ہمارے بھائی، ہمارے دوست، ہمارے احباب، ہمارے مومن بھائی ہم سے ملاقات نہیں کر رہے، کوئی پریشانی تو لاحق نہیں ہے، کوئی ان کے ساتھ مصیبتیں تو نہیں آ گئی، ان کے بابت ہمیں دریافت کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے، یہاں تک کہ ان کے گھر جا کر ان کے حال پوچھنی چاہیے، کسی مصیبت میں تو نہیں پڑ گئے۔ اگرچہ آپ کا پڑوسی غیر مسلم کیوں نہ ہو، آپ کے ملنے جلنے والا وہ بھائی غیر مسلم کیوں نہ ہو، آپ اس کے گھر بھی جائیں، آپ کا بہتر اخلاق اس کے ساتھ ہو، اور یہی اخلاق اسے متاثر کر کے اسلام سے بہت قریب کرے گی۔ یہی چیزیں تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی کہ آپ کے دشمن، آپ سے نفرت، عداوت، دشمنی کرنے والے آپ کے گرویدہ ہو جاتے، آپ کے شیدائی ہو جاتے، آپ پر اپنے جان کو نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ یہ آپ کا بلند اخلاق تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے 2-4 روز نہیں مل پاتے تو آپ اس کے بابت پوچھتے کہ فلاں آدمی کہاں ہے، کوئی پریشانی تو لاحق نہیں ہوگی، کوئی اسے مصیبت تو لاحق نہیں ہوگی۔ آپ نے جب جائزہ لیا تو ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ کئی روز سے اس لیے نہیں آ رہے ہیں کہ ان کی آواز بلند ہے اور اپنے آپ کو وہ کہہ رہے کہ میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں جہنمی ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلب کیا، بلوایا۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ سے ملاقات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ آنے کی، مجلس میں نہ حاضر ہونے کی بابت پوچھی۔ اس سے ہمیں ایک اور سبق لینی ہے کہ آپ اگر ذمہ دار ہیں، آپ اگر کسی کمپنی کے مالک ہیں اور آپ کے انڈر میں کام کرنے والے جو بھی ورکر ہیں، جو بھی کام کرنے والے مزدور ہیں، ان کے ساتھ آپ کا رویہ، آپ کا اخلاق، آپ کا ویوہار بلند ہونا چاہیے۔ آپ کسی اسکول یا کسی آرگنائزیشن کے چیف ہیں، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بلند اخلاق سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ آپ کا رویہ اپنے ماتحتین، اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹا نہیں، پٹکارا نہیں، ڈانٹ ڈپٹ کے نہیں بولا، اونچی آواز سے نہیں بولا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد میں رہنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے ایک لمبے عرصے تک، تقریباً 10 سالوں تک اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان 10 سالوں میں کبھی بھی ہمیں کوئی اذیت نہیں پہنچی، کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ہم سے تلخ آواز سے، اونچی آواز سے کلام نہیں کیا، اونچی آواز سے باتیں نہیں کی۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بابت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تعلق سے فرمایا کان خلقہ القرآن، قرآن کو پڑھ لو، قرآن کی تلاوت کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا اخلاق قرآن میں موجود ہے۔ یہ قرآن کریم اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تعلق سے انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق کے سب سے بلند اور سب سے اعلیٰ مرتبت پر فائز ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کے اخلاق کو بڑا بلند کیا تھا۔ ثابت بن قیس نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے یہ آیت کریمہ سنی ہے، میں نے اپنے آپ کو ایک
کمرے کے اندر محصور کر لیا ہے، میں نے اپنے آپ کو بند کر لیا ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ڈر اور خوف اور خوف اور یہ لائق ہو رہی تھی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی شان میں گستاخی ہو گئی ہو، اس لیے کہ اللہ نے میری آواز کو بلند کیا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رب کعبہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی بھی اپنی طرف سے، اپنی جان سے میں نے بلند آواز سے، اونچی آواز سے، تلخ کلام کے طور پر آپ سے کبھی کلام نہیں کیا، کبھی باتیں نہیں کی۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری آواز اللہ ہی نے بلند فرما دیا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ لیکن اے اللہ کے نبی، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس آیت کریمہ کا مصداق میں نہ بن جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ثابت بن قیس، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیری آواز کو قدرتی طور پر ہی بلند کیا ہے، تو نے کبھی بھی نبی کی شان میں گستاخی نہیں کی ہے، نبی کی شان میں کبھی بھی اونچی الفاظ نہیں کہے، کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بھی کلمات نہیں کہے۔ ایسے گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، اللہ رب العالمین نے تیرے مقام اور تیرے مرتبے کو بہت بلند فرمایا ہے۔ اے ثابت بن قیس، پریشان مت ہو، گھبراؤ مت۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند اعلیٰ اخلاق تھا، جس اخلاق کے پے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے پرچم کو جو آپ نے بلند کیا، پوری دنیا میں اسلام کا شمع روشن ہو گیا۔ اس فاؤنڈیشن کے قیام کا مقصد اپنی ذاتی مفاد، اپنا فائدہ، اپنے ذاتی کامیابی ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس عمر فاروق ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے اس فاؤنڈیشن کا قیام کا صرف اور صرف مقصد ہے کہ جو لوگ دین سے کوسوں دور ہیں انہیں دین کا آئینہ دکھا دیا جائے، کچھ اور نہیں، وہی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جو صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دین کو لیا اور نبی کو اپنا آئیڈیل مانا، نبی کو اپنا آئیڈیل تسلیم کیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بہترین اسوہ اور بہترین نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے، پوری دنیا کے لیے بہترین اسوہ بنا کر بھیجے گئے، بہترین نمونہ بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے، اور اسی نمونے کو ہمیں اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے، اسی نمونے کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے۔ کیسے اتارنا ہے؟ جیسے صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین نے اتارا، جیسے صحابہ نے نبی سے محبت کی اور اس محبت کے عوض میں مکہ کی مال و دولت کی پرواہ نہیں کی، مکہ کی ثروت کی پرواہ نہیں کی۔ مکہ مکرمہ کے اندر ان کے بڑی بڑی تجارتیں تھی، بڑے بڑے کاروبار تھے، لیکن اپنے کاروبار کی پرواہ نہیں کی۔ نبی کے دین کو ہم نے قبول کر لیا، نبی کے دین کو ہم نے ایکسپٹ کر لیا ہے، نبی کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کر لیا ہے۔ اب ہم مڑنے والے نہیں ہیں، اب ہم پھرنے والے نہیں ہیں، اب ہم پیٹھ دکھانے والے نہیں ہیں۔ جس نبی کے ہاتھوں، جس دین کو ہم نے قبول کر لیا ہے اور ہم نے جس بات کی ضمانت لے لی ہے، اب ہم واپس پلٹ کے جانے والے نہیں ہیں۔ صحابہ کا وہ عزم، وہ ارادہ پختہ، جسے دیکھ کر مکہ کے کافر و مشرک انہیں آفر دینے شروع کر دیے کہ اے لوگوں، تم کہاں جا رہے ہو؟ ارے کیا چاہیے تمہیں؟ مال و دولت، ثروت، جو چاہیے بولو، وہ تمہیں دی جائے گی۔ کیوں محمد کے دین کی طرف اور محمد کے پیچھے پیچھے کیوں بھاگے جا رہے؟ لیکن لوگوں نے ان دنیا کی حرص و طمع اور لالچ کو اپنے پیروں سے ٹھکرا دیا۔ ان کے دل میں کیا تھی میرے بھائیوں؟ کون سی چیز تھی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔
تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا، جب تک کہ اپنے والد والدین، اپنی دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ وہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگے۔ صحابہ کیا اللہ کے نبی سے محبت اس طریقے سے نہیں کرتے تھے؟ یقیناً نبی کی محبت صحابہ کے دلوں میں ایسی تھی، نہ اپنے اولاد، نہ اپنے بال بچوں، نہ بیوی سے سب سے زیادہ بلند اپنے مال و دولت سے محبت نہیں، سب سے زیادہ محبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ اور اس کی زندہ مثال یہی ہے کہ نبی کی محبت کی وجہ سے انہوں نے مکہ چھوڑا اور مدینہ ہجرت کر گئے دین کے خاطر، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں اپنی بڑے دریغ نعمتوں سے بھی، انہیں ایک نعمت کے چھوڑنے کے بعد دوسری نعمتوں سے اللہ نے انہیں نوازا۔ جب مکہ سے مدینہ چلے گئے اور اہل انصار اور ان مہاجرین کے ان معاملوں کو دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی نے مہاجرین کی ایک دفعہ حوصلہ بلند کی تو اہل انصار کو تھوڑی ناراضگی ہونے لگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ناراضگی کو کیسے دور کر رہے ہیں؟ دیکھیے، زندگی کے ہر مسائل کا حل نبی کی زندگی میں موجود ہے۔ آپسی جھگڑے ہو، اختلاف ہو، آپسی تکرار ہو، آپسی تنازع ہو، اس تنازع کو کیسے ہمیں دور کرنا ہے؟ میاں بیوی کے آپسی جھگڑوں ہو، ان کو کیسے ہمیں دور کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو، زندگی کو اٹھا کے پڑھ لیجئے، نبی کی سیرت کو پڑھ لیجئے، آپ کے ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلے کا حل دیکھیے کیسے نکال رہے ہیں۔ اہل انصار ناراض ہو گئے اور ان کی ناراضگی کو صحابی رسول نے بھاپ لیا، اللہ کے نبی کے سامنے تذکرہ کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل انصار آپ سے غم زدہ ہیں، ناراض ہو رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبھی کو مسجد نبوی میں بلاؤ، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حق کے ساتھ انصاف کیا جاتا ہے، فیصلہ کیا جاتا ہے، یہاں کسی کی طرفداری نہیں کی جاتی۔ اللہ کا گھر وہ گھر ہے جہاں کسی کے ساتھ رائی کے دانے کے برابر نا انصافی نہیں کی جائے گی۔ اگر کوئی شخص کرے گا تو اللہ کے گھر کی در و دیواریں، گھر کی، اللہ رب العالمین کے مقدس گھر کی ہر شے اس کے لیے گواہی بنے گی بروز قیامت کی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بھی کسی کے فیصلے ہوتے تھے تو مسجدوں میں بلا کر اس کا فیصلہ کیا جاتا تھا، تاکہ فیصلہ کرنے والا قاضی کسی کی طرفداری نہ کرے، اپنے رشتہ داروں کی طرفداری نہ کرے کہ یہ شخص جس نے جرم کیا ہے میرا رشتہ دار ہے تو اس کی طرف سے بول دیا۔ نہیں، جو حق باتیں ہوتی تھی وہی حق بات لوگ اس مسجد کے اندر پیش کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کو جمع کیا، مہاجرین بھی تھے، اہل انصار بھی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا، یا معشر الانصار علم اجدکم ذلالا فہداکم اللہ۔ ان سے مکہ والوں کے بھائی چارہ اللہ کے رسول نے قائم کر دیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑ کر آئے تھے، بڑی چیزیں چھوڑی تھی، مال و دولت، ثروت، خزانے چھوڑے تھے۔ جب مدینہ تشریف لائے تو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا بھائی چارہ قائم کر دیا اور کہا کہ تم دونوں آپس میں بھائی ہو، مل جل کے رہو۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول نے جب بھائی چارہ ہی قائم کر دیا تو میرے پاس 2 بیویاں ہیں، جو ان میں سے تم پسند کرتے ہو میں اسے طلاق دیتا ہوں، نکاح کر لو۔ میرے پاس اتنے بڑے کاروبار ہیں، 2 حصوں میں بانٹ دیتا ہوں، آدھا تیرے لیے آدھا میرے لیے۔ تاریخ شاہد ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دنوں کے بعد پنیر اور گھی کے بڑے مالک بن گئے، بڑے تاجر بن گئے۔ ان کی تجارت مدینہ کے اندر بہت زیادہ پھیل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کس طریقے سے قناعت سے، مالداری سے انہیں نوازا، دین کی خاطر، دین سے جڑنے کے خاطر۔ میرے بھائی، یہ عمر فاروق ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کا مقصد ہے کہ لوگ اسے دین کے خاطر جڑیں، اپنے ذاتی مفاد کی خاطر نہیں۔ سبھی کا جڑنے کا مقصد اپنے کاموں میں سے کچھ وقت نکال کر جمع ہونے کا مقصد
اس کو آگے بڑھانے کا پرپس صرف یہ ہے کہ دین کی صحیح ترویج و اشاعت ہو. جو لوگ دین سے کوسوں دور ہیں انہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. احسن طریقے سے، بہتر طریقے سے، اچھے اخلاق کو پیش کر کے، بلند اخلاق کو پیش کر کے اس سے جا کے ملیں. ایسا نہیں کہ ہم اس سے بے رخی طریقے سے مل رہے ہیں، اس سے جو ہے بے رخی کا اظہار کر رہے ہیں. نہیں، یہ اسلام ہمیں ہرگز اجازت نہیں دیتا. اس چیز کی اسلام ہمیں ہرگز تعلیم نہیں دیتا. اسلام تو کہتا ہے کہ ہر ایک کی تم عزت اور احترام کرو. بوڑھوں کا احترام کرو، بچوں کا احترام کرو، خواتین کا احترام کرو. اس چیز کی تعلیم ہمیں اسلام سکھاتا ہے اور ہمیں اسی مشن کو لے کر آگے کی طرف بڑھنا ہے. جو لوگ ظلمت و ضلالت کے، کفر و الحاد کے گہوارے میں جو لوگ ڈوب چکے ہیں، انہیں اسے کفر و الحاد سے توحید کی طرف انہیں لے کر آنا ہے. انہیں اچھے اسلوب سے، اچھے انداز سے انہیں دین کی باتیں بتلانی ہیں. آج بھی دنیا کے اندر اس طرح حالات رونما ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کو ابھی تک احساس نہیں ہوا. ابھی بھی مسلمان جاگے نہیں ہے، ابھی بھی خواب غفلت کی نیند سو رہے ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے، ایسی علاقوں میں کبھی کبھی جانا ہوتا ہے جہاں پتہ چلتا ہے کہ لوگ جمعہ تک کی نماز نہیں پڑھتے. اللہ اکبر. ایسے بھی مسلمان اس دھرتی کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں. ذمہ دار کون ہے میرے بھائیوں؟ اس زمین پر ہم وہ نمازی، ہم وہ دین کے داعی بننے والے، دین کے سپاہی بننے والے، ہم سبھی ذمہ دار ہیں. اگر ان تک حق بات نہیں پہنچی، بروز قیامت وہ ہمیں دامنگیر ہوں گے، ہمیں پکڑیں گے اور اللہ کی بارگاہ ہمیں پکڑ کر لے جائیں گے. اے پروردگار، یہ خود دین پر عمل کرتا تھا لیکن وہیں سے میں گزر جاتا تھا، لیکن کبھی اس نے ہمیں روک کر اس دین کی بات ہمیں نہیں بتلائی. ہمارا کام ہے بتلا دینا، عمل کرے یا نہ کرے. اچھے اسلوب میں ہمیں کام ہے اسے بتاتے جانا، اس اسلام کے شمع کو جلاتے جانا ہے. اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہوگا. اسلام کو جب جب دبایا گیا، یہ شمع اتنی ہی زیادہ اور بلند ہوا اور دنیا کو اس شمع نے روشن کیا. ایک وہ دور تھا جب آپ تاریخ کے پنے کو پلٹیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہندوستان میں اسلام نہیں آیا تھا. تو یہاں کا بادشاہ ملک بن دینار جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیے اور چاند دو ٹکڑے ہو گئے، تو یہاں کے بادشاہ نے اپنے وزراء کے ساتھ ایک میٹنگ منعقد کی. قیافہ شناسو کے ساتھ، رمال کے ساتھ، ستارے سے جو تعبیر معبرین کے ساتھ بیٹھ کر اس نے باضابطہ مشورہ کیا کہ یہ معاملہ کیسے رونما ہوا، ذرا اس کی تحقیق کرو، پتہ کرو. جب ان کے تمام حوارین نے اس بات کا اندازہ پتہ کیا، اس کا جائزہ لیا، تو پتہ چلا کہ مکہ کے اندر ایک نوجوان ہے جس نے انگلی سے اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گئے. اچھا، اس شخص نے اسی زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہاں سے سفر کر کے اللہ کے رسول سے ملاقات کرنے گیا. نبی سے ملاقات کی، وہیں ایمان لے آیا اور اسی ٹائم میں اس نے آرڈر دیا اپنی سلطنت اور اپنے ماننے والے تمام کے تمام جو بھی ان کے وزراء تھے، ان وزراء کو آرڈر دے کر بھیجا کہ جاؤ اور وہاں ایک مسجد کی تعمیر کرو. اسی زمانے میں ایک مسجد بنائی گئی. آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بنائی ہوئی مسجد کیرل کے اندر، ہندوستان کے اندر موجود ہے. وہ پہلی مسجد تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور زمانے میں اس ہندوستان کی سرزمین پر پہلی دفعہ اس مسجد کی تعمیر کی گئی تھی جو کیرل کے اندر تھی، اور جس کا تعمیر کرانے والے کا شخص کا نام تھا ملک بن دینار، جو ہندوستان کا رہنے والا تھا، کیرل کا رہنے والا تھا. میرے بھائیوں، اس دین کو اگر ہم اچھے اسلوب میں، اچھے انداز میں پیش کریں گے، کسی کو برا نہیں لگے گا، کوئی اس سے ناراض نہیں ہوگا، اور لوگ اس کو قبول کرتے چلے جائیں گے، اس کو اختیار کرتے چلے جائیں گے، کیونکہ سب اللہ کے بندے ہیں، سب اس نبی کے امتی ہیں. لیکن وہ نبی اپنے آپ کو امتی ہونے کے بھلے دعوے نہ کریں،
اس بات کو قبول نہ کرے، لیکن دنیا کے سبھی سرزمین پر، اس دھرتی پر زندگی گزارنے والے ایک ایک فرد سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں سب کا شمار ہے۔ اگر اس دین کو قبول نہیں کر رہے ہیں تو قیامت کے روز وہ اس کے محاسب ہوں گے، لیکن ہم تمام بندوں کی ذمہ داری ہے، نبی کی اتباع اور متبع اور پیروکار ہونے کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان لوگوں تک، اپنے بھائیوں تک اس دین کی بات کو بھی پہنچائیں کہ تم کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، تمہارے بھی پیدا ہونے کے جو پروسیس تھے وہ وہی تھے جو ہمارے پیدا ہونے کے پروسیس ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی تفریق نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں کو ایک یکسو ایک جیسا بنایا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یولد الولد علی فطرتہ، دنیا میں ہر انسان فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی یہودی کے گھر میں پیدا ہوا تو اسے یہودی بنا لیا، کسی کرسچن کے گھر میں پیدا ہوا تو اسے کرسچن بنا لیا، کسی غیر مسلم ہندو بھائیوں کے گھر میں پیدا ہوا تو وہ ہندو بن گیا، کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا تو مسلمان بن گیا، لیکن تمام کی پیدائش فطرت اسلام پر ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ان سماج میں تمام بھائیوں تک ہمیں دین کی باتیں پہنچائیں، چونکہ وہ دن دور نہیں ہے کہ اس دنیا کے اندر قرب قیامت اللہ رب العالمین اپنے دین کو غالب کرے گا، اپنے دین کو غالب کرے گا، جس کا وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے، لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم نہ رنجیدہ ہو، تم نہ غمگین ہو، تم ہی سر بلند ہوگے، تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم پکے اور سچے مومن بن جاؤ۔ تو ہمیں اس کام کو بڑے حسن و خوبی اور بہت اچھے انداز میں پیش کرنا ہے اور اس کو لے کے چلنا ہے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ آپ اپنے آپ کو اکیلے محسوس نہ کریں، آپ کی نیت خالص ہے، آپ پختہ ارادے کے ساتھ دین نبی کے اس دین کو لے کر آگے کی طرف بڑھے ہیں، جس نبی کو اس دنیا کے اندر تنے تنہا اکیلے آگے کی طرف بڑھے۔ آپ کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، کوئی آپ کا ہمنوا نہیں تھا، سارے کے سارے لوگ آپ کے دشمن باغی غدار تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کیا۔ ان اللہ معنا، اللہ میرے ساتھ ہے، دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ یہ عزم اور یہ ارادہ ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے تنہا آ کر اس دنیا میں ہر جگہ پر اسلام کے پرچم کو لہرا دیا۔ اسی طریقے سے آپ بھی اپنے آپ کو یہ سوچیں گے کہ ہمارے ساتھ بھی میرا رب ہے، میرا پروردگار ہے، میرا اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے ہر قدم پر، ہر موڑ پر مدد فرمائے گا اور اس منزل کو اللہ آسان فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ العالمین ہم تمام لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عنایت فرما، قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنا۔ الہ العالمین جو دین سے بھٹک چکے ہیں انہیں راہ ہدایت کی طرف گامزن کرتے ہوئے انہیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔